بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک معمولی دکاندار ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی سے ہوگی، کیونکہ میں معمولی شکل کا ہونے کے ساتھ ساتھ گفتگو میں بھی بہت عام سا تھا۔ میں کسی سے بات کرتا تو انہیں متاثر کرنے میں ناکام رہتا۔ میری شخصیت میں کئی محرومیاں تھیں۔ ہاں، میری واحد طاقت میری دولت تھی، جو میں نے برسوں کی محنت سے کمائی تھی، اور اسی بنا پر اماں نے یہ سوچ لیا کہ وہ مجھے کوئی حور پری جیسی دلہن لا کر دیں گی۔ ہمارے خاندان میں کئی لڑکیاں میرے رشتے کے لیے منتظر بیٹھی تھیں، کیونکہ ہم خاندان میں سب سے امیر تھے، جبکہ ہمارے کچھ غریب رشتہ دار ہمیں اب عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ لیکن امی نے ان میں سے کسی کے گھر جھانکا تک نہیں اور سیدھا شیخوں کے گھر پہنچ گئیں۔ ہمارے پرانے محلے میں یہ ایک شیخ گھرانہ تھا، جن کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی بھی تھیں۔ ان کو شیخ صورت ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی بھی تھیں۔ ان کو شیخ اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے ٹھاٹ باٹ سے بہت امیر لگتے، جبکہ ان کے حالات میں جانتا تھا ان لوگوں کے گھر میں اچھے فرنیچر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ امی کو نہ جانے کیوں ان کا رکھ رکھاؤ شروع سے پسند تھا، جبکہ مجھے اس گھرانے میں سوائے بناوٹ اور دکھاوے کے اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی۔ جب امی نے نگین کے گھر رشتہ لے جانے کی بات کی تو میں نے ایک دو بار سرسری سا منع کیا، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا، کون سا نگین لوگوں نے مجھے رشتہ دے دینا ہے؟ وہ تو بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں جنہیں کبھی کسی نے دیکھا تک نہیں، پھر بھی ان کی خوبصورتی کے قصے ہر گلی میں مشہور تھے۔ میں ان کی طرف سے نہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اماں نے خوشخبری سنا دی، نگین کی ماں نے تیرے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ مجھے تو یقین نہ آیا کہ نگین جیسی خوبصورت لڑکی میری شریک حیات بننے جا رہی ہے۔ پہلے دنوں کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگا۔ تب وہ دن بھی آ گیا جب نگین دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میرا دل اس کے پاس جاتے ہوئے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوبصورتی کا بھی الگ ہی روب ہوتا ہے۔ جب میں نگین کے سامنے گیا تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ نگین ذرا بھی جھجک نہیں رہی تھی، بلکہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو مجھے یہ بہت حسین اتفاق لگا، لیکن پھر اس کا مجھے یوں تیکھی نگاہوں سے گھورنا کچھ عجیب اور پراسرار سا لگنے لگا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی یا پھر غصہ تھا۔ وہ مجھے پیار سے نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ کوئی گلہ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے منہ دکھائی دینے کی کوشش کی تو وہ میری آنکھوں میں پہلے سے بھی زیادہ غور سے دیکھنے لگی، جیسے مجھے دیکھ کر اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ میری کم سور تھی اسے بہت مایوس کر رہی ہے۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں کہی اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ میں نے کس قدر ارمانوں سے اس شادی کے انتظامات کیے تھے، اور میری دلہن مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں چڑیا گھر سے آیا کوئی عجوبہ ہوں۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے میں نے اس کی ہلکی سی ہنسی سنی جو بہت دل فریب سی تھی۔ میں واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کا رویہ پھر پہلے جیسا ہو گیا، لگتا تھا جیسے اسے میرا آنا ناگوار گزرا ہے۔ کمرے سے باہر آیا تو اماں تخت پر بیٹھی دکھائی دیں۔ شاید وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر ذکر اذکار میں مصروف تھیں۔ مہمان بھی جا چکے تھے۔ اماں کو دیکھتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں تو اس شادی پر پہلے بھی راضی نہ تھا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بھی سمجھ گئیں کہ کوئی ایسی ویسی ہی بات ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اماں کی گود میں سر رکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری محرومی سے باہر آنے لگی تھیں۔ ارے میرے بیٹے، تجھے ایسا کیا ہو گیا؟ شادی کی رات تو بزدلوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ اماں نے پوچھا تو میں نے ساری حقیقت بتا دی۔ میری بات پر اماں ہنسنے لگیں۔ اماں، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میں نے چڑھ کر پوچھا۔ ارے میرے بھولے بیٹے، یہ لڑکی تو بہت شرارتی ہے، ابھی تم اسے جانتے ہی کہاں ہو۔ نگین کے گھر والے بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایسی ایسی شرارتیں کرتی ہے کہ انسان خدا کی پناہ مانگے۔ وہ تو تمہیں ڈرا رہی ہوگی، تم اس سے ڈر کر یہاں آ گئے، بزدل کہیں گے۔ چلو جاؤ اس کے پاس، اب دوبارہ میرے پاس مت آنا۔ امی کے منہ سے یہ بات سن کر میرا دل کچھ ہلکا ہوا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نگین کا یہ رویہ محض شرارت تھا۔ میں واپس کمرے میں گیا تو نگین سو چکی تھی۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، میں بھی چپ چاپ سو گیا۔
اگلی صبح اماں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ سمجھ گیا تھا کہ یہ لیکن نگین کا رویہ ابھی تک بدلا نہیں تھا۔ اس نے مجھے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا، یا پھر وہ اس نئے رشتے کو قبول کرنے سے پہلے کچھ وقت چاہتی تھی۔ تب اماں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اسے گھمانے پھرانے کاغان ناران لے جاؤں، وہاں جا کر حسین وادیوں میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں۔ اماں کی بات مان کر میں نے دکان سے ایک ہفتے کے لیے چھٹی لے لی۔ اپنے گاہکوں کو بتا دیا کہ دکان کم اوقات کے لیے کھلا کرے گی، کیونکہ دکان میں اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر کے جا رہا تھا۔ وہ زیادہ تر کالج میں رہتا اور اس کی رہائش بھی ہاسٹل میں تھی۔ میری وجہ سے وہ ایک ہفتے کے لیے دکان سنبھالنے آیا تھا۔ خیر، کاغان ناران کے سارے بندوبست کرنے کے بعد میں نے نگین کو اس بات کی اطلاع دی کہ ہم اپنی شادی کا ہنی مون منانے یہاں سے دور جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی نگین کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے اور گزر گئے۔ لگتا تھا کہ وہ اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں پھر سے ویران پڑ گئیں، جیسے اسے کسی خوشی کا احساس ہی نہ ہو۔ کہنے لگی، میں سب کے لیے ناشتہ بنا لوں، پھر چلتے ہیں۔ یہ صبح صبح کا وقت تھا۔ میں نگین کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس نے گلہ بھی نہیں کیا کہ میں اتنے کم وقت میں تیاری کیسے کروں گی۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ معمولی سا تیار ہوئی اور ایک سوٹ کیس جو شاید ہمیشہ وہ تیار رکھتی تھی اپنے ساتھ لیا اور کہنے لگی، میں تیار ہو گئی ہوں، چلو چلتے ہیں۔ نگین کا عامیانہ سا رویہ دیکھ کر میں کچھ نہ بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں اپنی گاڑی میں بیٹھا نگین سے خوشگوار باتوں میں مصروف تھا، مگر نگین نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسی عجیب نگاہ سے مجھے گھورتی رہی۔ اب میں اس چیز کا عادی ہو چکا تھا۔ ابھی ہم لوگ آدھے راستے میں ہی تھے کہ گھر سے اماں کا فون آیا۔ اماں بہت پریشان اور تکلیف میں لگ رہی تھیں۔ ارے بیٹے، میری طبیعت بہت بگڑ رہی ہے۔ منیب کا بھی فون نہیں لگ رہا، شاید وہ دکانوں میں مصروف ہوگا۔ بیٹے، مجھے ہسپتال چھوڑ جاؤ، مجھے لگتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے، میں یہیں بیٹھے بیٹھے مر جاؤں گی۔ اماں کی یہ آواز سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ میں نے اسی وقت گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑا اور فوراً اماں کے پاس پہنچ گیا۔ اماں درد سے کراہ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ انہیں دل میں کھچاو محسوس ہو رہا تھا۔ میں اماں کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ اماں کو ڈاکٹرز کے پاس چھوڑ کر میں نگین کے پاس آیا۔ نگین کا چہرہ ابھی تک بے تاثر تھا۔ میں تو اس سے معافی مانگنے لگا تھا کہ اچانک مجھے اماں کا کام پڑ گیا، لیکن اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی اماں اب بالکل ٹھیک ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا کریں۔ ایسی ہی بد احتیاطیوں کی وجہ سے عموماً مریضوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ دل کی مریضہ ہیں، اس لیے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کاغان ناران جانے کا پروگرام کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ میں اپنی بوڑھی ماں کو اکیلے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے نگین سے کہا کہ میں اسے گھمانے پھرانے پھر کہیں لے جاؤں گا جب منیب کی شادی ہو جائے گی اور گھر کا انتظام سنبھالنے کے لیے کوئی مناسب شخص آ جائے گا۔ نگین کو میری بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے بھی زیادہ وضاحت نہیں دی۔ اب اماں کا خیال نگین اچھی طرح رکھنے لگی تھی۔ اماں بھی نگین سے خوش تھیں۔ 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے کہ ایک دن اماں نے مجھے وہ خبر سنائی جو سننے کے لیے برسوں سے میرے کان ترس رہے تھے، اور ہر مرد کی زندگی میں یہ مرحلہ سب سے زیادہ خوشگن ہوتا ہے جب اسے باپ بننے کی خوشی ملتی ہے۔ مگر مجھے حیرت تھی کہ نگین نے مجھے اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ اس نے اماں کو اس خوشی کے بارے میں بتایا تھا، مجھ سے تو جیسے وہ 6 مہینے سے ناراض تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ نگین، اتنی بڑی خوشی کی بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ میں تمہارے لیے مٹھائی لے کر آتا۔ میں نے نگین سے پیار بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ غصے سے بولی، اس میں خوشی والی کیا بات ہے؟ اولاد سب کی ہوتی ہے، ہماری بھی ہوگی تو کوئی بڑی بات نہیں۔ نگین کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کیا تمہیں ماں بننے کی خوشی نہیں؟ میری بات پر نگین خاموش ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا بہت خوش قسمت ہوگا، اس کے آتے ہی میری زندگی بدل جائے گی۔ میرے پرجوش لہجے پر نگین نے اپنی صد مہرے کی چادر ڈالتے ہوئے غصے سے گھور کر مجھے دیکھا اور بولی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا
کہ تمہاری زندگی تمہارے بچے کے آنے سے بدلتی ہے یا بگڑتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس وقت کا انتظار کروں گا۔ میں شوق ہوتا کمرے سے نکل گیا، مٹھائی بازار پہنچا، 2-3 کلو مٹھائی خریدی، اپنے سبھی رشتہ داروں میں بانٹ دی۔ کسی کو نہیں بتایا کہ کیا خوشخبری ہے، بس بتا دیا کہ کاروبار میں غیر معمولی فائدہ ہوا ہے۔ اماں کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میں سب کا خیال رکھ رہا ہوں۔ خیر 9 مہینے کیسے گزرے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے ایک ایک پل کا انتظار کیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب انتظار کی گھڑیاں پوری ہو گئیں اور وہ دن بھی آن پہنچا جب میرے گھر اس ننھے مہمان نے آنا تھا جس کا مہینوں انتظار کیا۔ لیکن بدقسمتی سے منیب کو 2-3 دن کے لیے ہاسٹل جانا پڑا۔ گھر میں صرف اماں اور میں ہی تھے۔ مقررہ دن پر اماں مجھ سے کہنے لگیں، بیٹا تم دکان کا مزید نقصان نہ کرو، پہلے بھی تم کافی چھٹیاں کر چکے ہو، اب میں سب کچھ سنبھال لوں گی، میری طبیعت کی بھی فکر نہیں کرو، تم جاؤ اپنے گاہکوں کو دیکھو، بچے کے سارے معاملات سے فارغ ہو کر میں لوں گی۔ اماں نے کہا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اماں، میری زندگی کا یہ سب سے بڑا دن ہے، میں بھلا کیسے جا سکتا ہوں؟ بس آج مجھے گھر پر رہنے دو، کل سے میں باقاعدگی سے دکان پر جاؤں گا۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور اس دن دکان پر نہیں گیا۔ پھر وہ مبارک لمحہ آ گیا جب نگین نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرنے لگا۔ نگین نے خالی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، زیادہ خوش نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ صرف اور صرف نقصان کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا نگین؟ کبھی تو منہ سے اچھی بات نکال لیا کرو۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا میں اب کچھ نہیں کہتی۔ وہ ناراضگی سے خاموش ہو گئی۔ میں اور اماں نئے مہمان کی خدمت میں لگ گئے۔ ظہر کی اذان ہوئی تو میں اس کمرے سے باہر نکلا۔ نماز پڑھنے کے لیے ہسپتال کا کوئی کمرہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ میرے موبائل پر گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا تو میری دکان ایک درزی کا فون تھا جس نے مجھے بتایا کہ میری دکان سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہے، لگتا ہے کہ دکان میں آگ لگی ہے۔ یہ بات سن کر میرے تو حواس باختہ ہو گئے۔ میں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور فوراً دکان کی طرف بھاگا۔ اللہ سے دعائیں کرتا رہا کہ میری دکان کو کچھ نہ ہو۔ میں نے پچھلے ہفتے ہی نیا مال ڈلوایا تھا، اگر کوئی نقصان ہوا تو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ دکان پہنچ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا مال تھا جسے نقصان پہنچا تھا۔ مجھے درزی نے بتایا کہ صبح صبح ہی اسے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ دکان میں ہلکی ہلکی آگ لگی ہے، جلنے کی بو بھی آ رہی تھی۔ میں نے درزی کا شکریہ ادا کیا اور گھر فون کر کے اماں کو بتا دیا کہ سب ٹھیک ہے۔ میرے ہسپتال سے اچانک آنے پر اماں بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ شام تک جلا ہوا مال میں الگ کر چکا تھا۔ خدا کا شکر کہ میری دکان بچ گئی تھی، حالانکہ کپڑے کی دکان لگ جائے تو نقصان سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے میری دکان کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ میں گھر آیا تو نگین بہت خوش لگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اسے خوش دیکھا تھا۔ کہنے لگی، لگتا ہے کہ میرا بیٹا میری زندگی آسان کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ شکر ہے کہ تمہیں بھی اپنے بیٹے کی اہمیت کا احساس ہوا۔ میں نے اسے خوش دلی سے کہا، بس اب ایک اور بیٹا پیدا ہو جائے تو میرے سارے ارمان مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے نگین کو ذومعنی انداز میں کہا تو وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، لیکن میرا یہ خواب جلد ہی پورا ہو گیا۔ 6 مہینے کے اندر میں اپنی دکان میں مزید ترقی کر چکا تھا۔ اب تو گھر میں ایک نوکرانی کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، کیونکہ گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوشحالی دے دی تھی کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نگین اس حالت میں گھر کے کام کاج کرتی پھرے، جبکہ اماں جانتی تھیں کہ نگین کو بچے کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو وہ بھی اس بات کو سمجھتی تھیں۔ یوں نوکرانی کا بندوبست کرنے پر انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا، بلکہ میرے اس فیصلے پر میرا بہت ساتھ دیا۔ گھر میں نوکرانی آ گئی، مگر نگین کے تیور مجھ سے مزید بگڑ گئے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ نگین دوبارہ امید سے ہوئی ہے۔ اس حالت میں عورتوں کا غصہ کرنا معمولی سی بات ہے، سو میں اس کی ہر بات چپ چاپ سہ لیتا۔ اماں بھی مجھے سمجھاتی رہتی کہ جس عورت کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں اسے غصہ آنا اور چڑچڑاپن ہونا ایک لازمی بات ہے۔ تم اس بات کا برا نہ منایا کرو، تمہاری بیوی تمہارے لیے مبارک ثابت ہوگی۔ دیکھو تو صحیح اس کے آنے سے گھر میں کس قدر برکت ہو گئی ہے، ہم پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں۔
میں نے دیکھا تھا کہ نگین کو یہ باتیں پسند نہیں تھیں۔ اسے اپنی تعریف کرنا اور سننا تو گویا بہت برا لگتا تھا۔ یہ پہلی عورت تھی جو اپنی تعریف پر بھی خوش نہ ہوتی، حالانکہ عورتیں تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ نگین کو خوش کرنے کے لیے میں کوئی خاص تحفہ ضرور لاؤں گا۔ تبھی میں نے اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم نگین کے لیے کپڑوں کے 10 جوڑے ایک ساتھ بنواؤ، بلکہ یہ تو تمہیں ہر بار کرنا چاہیے تھا۔ نگین جب بھی امید سے ہوتی ہے تم اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں لاتے۔ بچے کی پیدائش پر تو ہر کوئی تحفہ دیتا ہے۔ نگین تمہیں دوسرا بیٹا دینے والی ہے، اس کے لیے تم جتنا کر سکو اتنا کم ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بھی حوصلہ ہوا۔ اگلے ہی دن میں نے 10 مہنگے ترین جوڑے نکال لیے۔ یہ جوڑے میں نگین کے لیے بنوانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی کو کسی قسم کی کمی نہ لگے۔ یہ شاید دوسرا دن تھا جب میں نے اماں سے اس تحفے کی بات کی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ گھر سے جا کر نگین کے ناپ کا کپڑا بھی لے آتا ہوں۔ بچے کی پیدائش پر یہ سبھی جوڑے سل کر تیار ہو چکے ہوں گے، یقیناً وہ بہت خوش ہوگی۔ میں گھر پہنچا تو اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے دیکھا رشیدہ کچن میں کام کر رہی تھی، جبکہ نگین کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ نگین اس حالت میں کہاں گئی۔ میں نے رشیدہ سے پوچھا۔ رشیدہ کچھ گھبرائی ہوئی اور پریشان سی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے رشیدہ، مجھے سچ سچ بتاؤ، نگین کہاں گئی ہے؟ کیا تمہیں اس نے کچھ بتایا؟ سارا گھر تلاش کرنے کے بعد میں نے رشیدہ سے پوچھا تو وہ نظریں جھکا کر بولی، صاحب جی، ایک عورت آئی تھی، بڑے عجیب سے حلیے والی، بی بی جی اس کے ساتھ باہر گئی ہیں، مجھے کچھ بتایا نہیں۔ کہہ رہی تھی بڑی بی بی جی کو اس بارے میں کچھ نہ بتانا۔ مجھے رشیدہ کی دیانتداری پسند آئی، پھر سوچا ہو سکتا ہے وہ دونوں طرف کوئی کھیل کھیل رہی ہو، میری بیوی کو میرے خلاف اور مجھے میری بیوی کے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ عموماً کام والیوں کا یہ بہترین مشغلہ ہوتا ہے، سو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور خود ہی نگین کے ناپ کا کپڑا لے کر دکان واپس چلا گیا۔ میں نے درزی کو وہ جوڑے دے دیے اور اماں کو بھی آگاہ کر دیا کہ میں نے نگین کا ناپ وغیرہ درزی کو دے دیا ہے۔ اماں بھی خوش تھیں، اور پھر وہ دن آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا جب میری بیوی نے دوسری بار بھی ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں اس قدر خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ دکان بند کر کے گھر کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ایک عورت میری دکان میں داخل ہوئی۔ اس کا حلیہ عجیب سا تھا، اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ مجھے کوئی بھیک مانگنے والی عورت لگی۔ میں نے 2 سکے اس کی جھولی میں ڈال دیے اور دکان سے نکلنے لگا کہ اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ کہاں جاتا ہے؟ میری بات سنتا جا۔ تیری بیوی منحوس ہے، وہ جو بھی اولاد پیدا کرے گی تیرے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اسے طلاق دے دے، اسے چھوڑ دے، ورنہ تو برباد ہو جائے گا۔ عورت نے بڑے ہی پراسرار اور غضبناک لہجے میں یہ بات کہی۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک کر رہ گیا کہ کہیں یہ عورت کوئی پہنچی ہوئی فقیرنی تو نہیں جس نے مجھے میرے گھر کے حالات ہو بہو بتا دیے۔ یہ بات سچ تھی کہ پچھلی بار میرا بچہ پیدا ہونے کے بعد مجھے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر میں نے عجلت میں اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ گھر پہنچا تو اماں نے بتایا کہ تم دوسری بار ایک خوبصورت بیٹے کے باپ بن چکے ہو۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میں نے یہ بات اماں کو نہیں بتائی، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ عورت کون تھی جس نے مجھے یہ سب بتایا۔ میں نے نگین سے اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی، مگر دل بہت بے چین تھا۔ میرے دوسرے بیٹے کی پیدائش کو 1 ہفتہ گزرا تھا کہ وہ عورت دوبارہ میری دکان پر آئی۔ اس بار اس کا حلیہ قدرے بہتر تھا۔ میں نے اسے زیادہ بھیک دی۔ اس نے دوبارہ وہی بات دہرائی تو میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے پچھلے ہفتے شکیلہ نے بتایا تھا کہ ایک عجیب و غریب حلیے والی عورت اکثر بی بی جی کے پاس آتی رہتی ہے اور بی بی جی اسے ڈھیر ساری رقم دیتی ہیں۔ شکیلہ ایک طرح سے میری جاسوس بن گئی تھی، گھر میں ہونے والی ہر بات یہ مجھے بتا دیا کرتی۔ میں نے اس عورت کو ایک نظر غور سے دیکھا تو مجھے لگا جیسے اس کا حلیہ اسی عورت سے ملتا جلتا ہے جیسا کہ مجھے شکیلہ بتاتی ہے۔ میں نے ایک دوسرے دکاندار کی مدد سے عورت کو گھیر لیا اور دکان کے اندر بند کر دیا۔ بوڑھی عورت تھی، زیادہ مزاحمت نہیں کر سکی، اس لیے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ عورت ایسا کرنے پر بہت گھبرا گئی تھی، چیخنے چلانے کی نوبت نہیں آئی۔ اس نے مجھے سچ سچ سب کچھ بتا دیا کہ وہ یہ سب میری بیگم کے کہنے پر کر رہی ہے۔ میری بیگم کے پرانے محلے میں رہتی ہے اور ان لوگوں کو اچھے سے جانتی ہے۔
نگین اسے اچھی خاصی رقم میرے گھر سے ہی دیتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ میرے ذہن میں مختلف غلط فہمیاں ڈال کر وہ مجھے طلاق دینے پر مجبور کرے، کیونکہ اسی صورت میں نگین کو وہ حق مہر بھی مل جاتا جو میں نے اس کے نام لکھا تھا۔ کسی اور کو پسند کرتی تھی، مجھ سے طلاق لے کر وہ نیا گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ اب وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور اسے یہ باتیں زیب بھی نہیں دیتی تھیں۔ میں نے نگین کے بارے میں جب یہ حقیقت سنی تو وہ میرے دل سے اتر گئی۔ میں نے بوڑھی عورت کو کچھ نہ کہا، وہ مجبور بیوہ عورت تھی۔ کہنے لگی، جب ایک چھوٹے سے کام کے اتنے زیادہ رقم ملے تو انسان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ میں بھی بہکاوے میں آ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اس عورت کو تو معاف کر دیا، لیکن نگین کو میں آج تک اپنی نظر میں گرا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ میں بھی اسے زندگی بھر طلاق نہیں دوں گا، چاہے وہ میرے خلاف کتنی سازشیں کیوں نہ کر لے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے سکون قلب کی خاطر دوسری شادی کر لوں، کسی ایسی عورت سے جو مجھ سے وفا کرے، جو میرے ساتھ رہنا چاہے اور میری زندگی کو گل و گلزار بنا دے۔ آپ کے خیال میں کیا میرا یہ فیصلہ صحیح ہے یا مجھے نگین کو طلاق دیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔